من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وأبو بكر عمر خلقنا في تربة واحدة وفيها نطفة ومنها نخرجكم تارة أخرى أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم عزیز واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم بزرگان دین و حاضرین مجلس و علاقہ کے غیور مسلمان نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت، باسعادت، عظیم رفعتوں، نعمتوں، عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے، اور یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ رواں دواں ہے۔ جمادی الثانی کا یہ مبارک مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت کے فرمایا کہ خلاق عالم اللہ رب العزت نے جمادی الثانی کی مہینے کی نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ہے۔ آج مختصر وقت میں سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشوار کروں گا۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ سچی محبت، الفت اور عقیدت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق صحابہ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابو بکر صدیق، ان کا نام حالت کفر میں عبد الکعبہ تھا، اور ان کے جب اسلام لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ ان کو ابو قحافہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، ان کی کنیت تھی، مشہور تھا ان کا نام۔ ان کے والد جو تھے شرک کے اندر مصروف تھے، اور شرک کے اندر انہوں نے جب زندگی گزاری تو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق جیسا ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کا نام تو عبداللہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام رکھا، اور حالت کفر میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ تو ابو بکر اور صدیق یہ دو لفظ ہیں، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا صدیق ہے۔ ابو بکر کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور ان کو صدیق کیوں کہتے ہیں، اس کا مختصر تذکرہ ہوگا۔ ابو بکر کا لفظی معنی ہے کہ بکر کا باپ،
ان کی اولاد میں بیٹوں میں بکر کسی کا نام بھی نہیں ہے، عبد الرحمن ہے اور دیگر ہیں، اور بیٹیوں کے اندر بھی کسی کا نام بکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان جو سنی نوجوان ہیں، ہمارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے، ان کی وجہ تسمیہ، ان کی زندگی کے واقعات، ان کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ الفت اور محبت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیسی عقیدت تھی، ان کا نام کی وجہ کیا ہے، یہ کام کیا کرتے تھے، وقت کہاں گزارا، اسلام میں داخل کیسے ہوئے، اسلام کے لیے قربانیاں کیسے دی، اور انہوں نے اسلام کے اندر رہ کر کیا کچھ انہوں نے نچھاور کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ یہ ہر سنی نوجوان کے علم کے اندر یہ بات ہونا ضروری ہے، کیونکہ سنی نوجوان کا یہ عقیدہ کہ بعد از خدا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی ہے، میرے پیغمبر کے بعد پوری روئے زمین میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، انبیاء کے بعد اگر کوئی ہستی میرے نبی کے بعد ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کی ابتدا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور دیگر اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی ابتدا میں جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ان کی خلافت میں جنہوں نے رہ کر دین کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، حضرت علی اور دیگر ان کی اولاد، اور یہ سب اہل خانہ، ان کی محبت خلفائے راشدین سے بے انتہا تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر کو کہتے ہیں بکر کا باپ، کہ بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پہلی شادی کی تو پہلی شادی کے بعد ان کا جو بیوی تھی پہلی، ان کا پہلے خامد سے ایک بیٹا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کی بیوی کے جو پہلے گھر سے تھی، تو اس کا نام تھا بکر۔ تو ان کی بیوی جو مشہور تھی، جو جس کی کنیت تھی، اس کو کہتے ہیں ام بکر، کہ بکر کی ماں۔ ام کا معنی ہے ماں، اور ابو کہتے ہیں باپ کو۔ ہماری زبان کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں ابو جی، اصل میں ابو جو ہے یہ لفظ عربی عربک کا ہے۔ ہماری لینگویج میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں، عربک کے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے محاورے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابو جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ اب کہتے ہیں باپ کو، اور ام کہتے ہیں ماں کو۔ تو یہ ابو بکر کہتے ہیں بکر کا باپ۔ اصل میں ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو ان کی بیوی کا جو پہلا خاوند تھا اس میں سے جو بچہ تھا اس کا نام تھا بکر۔ تو ان کی پہلی بیوی مشہور تھی ام بکر کے نام سے۔ تو جب گھر میں وہ بیٹا بھی آ گیا تو گھر میں اولاد نہیں تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، کہا بیٹے آج کے بعد آپ میرے بیٹے ہو، اور ان کو اپنا لقب دیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ خلیفہ اول صحابی، انہوں نے کہا آج کے بعد مجھے ابو بکر کے نام سے آپ کہا کریں۔ تو یہاں سے ان کا نام ابو بکر شروع ہوا۔ تو کل کو کوئی پوچھتا ہے اے سنی نوجوان، تیرا خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام تو عبد الکعبہ تھا حالت کفر میں۔ عبد الکعبہ کا معنی ہے کعبہ کا بیٹا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اے سنی کیا وجہ ہے کہ تم ان کو ابو بکر کیوں کہتے ہو، تو کم از کم وجہ تسمیہ مسلمان کو آنی چاہیے، جس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو ابو بکر اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی
فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر تشریف لے جانے کے بعد جب صبح واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، حضور نے بتلایا کہ میں نے رات کو سفر کیا اور سفر میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، ساتواں آسمان تک اللہ سے ملاقات کی، وہاں سے نمازیں لی، تحفے میں نمازیں 50 میں لی، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر واپس گئے، 5 نمازیں کم ہوئیں، یہ تسلسل جاری رہا، پھر آئے، پھر گئے، آخر میں 5 نمازیں بچیں، پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو فرمایا کہ میرے محبوب کو جنت کی بھی سیر کرائیں اور جہنم کے طبقے بھی دکھائیں۔ تو یہ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر واپس بھی بیت المقدس آئے، اس کے بعد پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے۔ تو یہ ایک رات میں سفر ہوا۔ تو جب یہ ایک رات میں سفر ہوا تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت فرمایا گیا کہ آواز کم کریں، نیچے آواز کم کریں، اس کی کرتے ہوئے چرچ نیچے بٹن شارٹ ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سرزمین پہ تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں یہ اعلان کیا کہ میں نے رات کو ہجرت کی ہے، یہ سارا واقعہ سنایا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے کافروں کا یہ جتنے بھی مجموعہ تھا، وہ تو موقع کے انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ملے جس سے نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں یا ان کو علاقے میں بدنام کریں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، جس کو میرا اللہ عزت دینا چاہے ساری دنیا زور لگا لے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے پیارے حبیب آپ کا نام میں نے آسمان اور زمین کے اندر میں نے بلند کرنا ہے، جس کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کرنا ہے، تو اللہ نے میرے آقا کے ذکر کو پھر آسمانوں میں بھی بلند کیا۔ جب میرے آقا آسمانوں پہ جاتے ہیں، جنت میں داخل ہوتے ہیں، تو آقا کا صحابی بلال حبشی جیسا آقا کا غلام، اس کے قدموں کی آواز پھر جنت میں آتی ہے۔ آقا تو دور کی بات ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، آقا کے غلام کی آواز جب جنت میں آئے تو خود بتائیں کہ اس آقا کا کیا مقام ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو اللہ نے پھر زمین کے اندر بھی میرے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا، ایسا ذکر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جو کافر نہیں مانتے تھے وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ ابتدا میں کہتے تھے کہ جی ہم نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، ہم یہ نام ختم ہو جائے گا، ہم اس کے پیغام کو ختم کر دیں گے، ہم ان کے میسج کو ختم کر دیں گے، ہم ان کے جو پروگرام ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب میرا اللہ کسی کام کو اٹھانا چاہے، بلند کرنا چاہے، اور پھر میرے حبیب جیسا انسان کہ جس کے بارے میں خلاق عالم نے فرمایا پیارے حبیب یہ آپ کو یہ دنیا میں، یہ دنیا والوں کو آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، پہاڑوں کی پختگی، یہ آسمان میں شجر حجر، یہ آسمان میں کے اندر حیوانات، نباتات، جمادات، یہ انسان جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے آقا کے صدقے سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اگر آپ کو میں دنیا میں نہ بھیجتا تو دنیا کا یہ وجود ہی نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اب اس انسان کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ انہوں نے ہر وقت ہر موڑ پر انہوں نے کوشش کی کہ نعوذ باللہ میرے نبی کی عظمت اور ان کی شان میں کمی لائی جائے، لیکن جو ان کی نیت ہوتی شان میں کمی کرنے کی، اللہ رب العزت میرے حبیب کی شان کو اور بلند فرما دیتے۔ اب مکہ کے رہنے والوں نے، ابو جہل نے میٹنگ بلائی، سارے مشرکین اکٹھے ہوئے، اس نے کہا دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیا، جو انسان پہلی بات تو یہ ہے وہاں پہنچ نہیں سکتا آسمانوں پر،
دوسری بات یہ اگر پہنچے بھی صحیح تو کئی سالوں کا عرصہ لگ جائے گا، لیکن یہ مسلمانوں کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں نے سفر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی موقع ہے، اس طرح سے کرو کہ یہ نبی کے جو دیوانے پھر رہے ہیں صحابہ، یہ جو مجنو کی شکل میں پھر رہے ہیں صحابہ، جن کو اور کچھ نظر نہیں آتا، پیغمبر ہی نظر آتے ہیں، پہلے ان کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ ہمیشہ دشمن کی یہ وار رہا ہے، جب بھی میرے نبی پہ وار کرنے کا موقع دشمن کو ملا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ میرے نبی پہ وار نہیں کیا۔ ان کو پتا ہے نبی کے عاشق اتنے ہیں، نبی پہ اگر وار کریں گے، چاہے الفاظی لحاظ سے، چاہے کتابوں کے لحاظ سے، چاہے زبانی لحاظ سے کریں گے، نبی کے دیوانے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر پیغمبر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبی کے جو دیوانے صحابہ ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی، ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، تو انہوں نے کہا، مشورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو ملو، یہ نبی کا یار ہے، گہرا یار ہے، یہ نبی کا دیوانہ ہے، میرے نبی اشارہ کریں یہ سب کچھ کر جاتا ہے، یہ نبی کا پکا سچا سچا یار ہے، باوفا یار ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل آیا، اس نے کہا، صدیق تم نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ ابھی میرے آقا کی ملاقات ابو بکر صدیق سے ہوئی نہیں تھی، میرے آقا رات کو سفر کر کے آئے، صبح کا وقت ہوا، میرے آقا تشریف لے آئے، آسمانوں سے واپس آ گئے، ابو بکر صدیق سے ابھی ملاقات ہوئی نہیں تھی کہ ابو جہل آ گیا ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر تو نے ایک نئی بات سنی ہے؟ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ہے جو اعلان کرتا ہے کہ میں رات کو زمین سے گیا، بیت المقدس، آسمانوں پر اللہ سے ملاقات، واپس آنا جانا، جنت کا نظارہ، جہنم کے طبقے کو دیکھا، جہنم میں سود کھانے والوں کو جلتے ہوئے دیکھا، جہنم میں بے نمازیوں کو جلتے ہوئے دیکھا، جہنم میں حرام کھانے والوں کو دیکھا، جہنم میں یتیموں کے مال کھانے والوں کو دیکھا، جہنم میں روزہ نہ رکھنے والوں کی سزا کو بھی دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ پھر واپس بیت المقدس بھی آئے، پھر واپس مکہ مکرمہ بھی آئے۔ ایک آدمی ہے وہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں ایک رات میں نے یہ سارے سفر کر دیے۔ جب ابو بکر صدیق کو بتایا، قربان جائیے ابو بکر صدیق پہ، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اس کو عقل نہیں مانتا۔ اگر کوئی انسان کسی کو کہہ دے کہ ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایسے ایسے ایک ہی رات میں پوری دنیا گھوما ہوں، انسان فوراً کہے گا جی میں تو نہیں مانتا۔ پھر جب نام ذکر کیا جائے پھر کہتے ہیں اچھا اس نے کہا تھا اب میں مانتا ہوں، یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو بتلایا گیا ابو بکر ایک انسان ہے، اس نے یہ رات میں اتنا سفر کیا، قربان جائیے ابو بکر صدیق کی میرے نبی کے ساتھ محبت پہ، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل یہ بتا یہ اعلان کیا کس نے ہے؟ انکار نہیں کیا، کہا ابو بکر یہ بتاؤ یہ اعلان کس نے کیا ہے کہ میں نے ساری رات میں اتنا بڑا سفر کر دیا؟ ابو جہل خوش ہوا، اس نے کہا ابو بکر حیران ہوا ہے، ابھی نبی سے جدا ہو جائے گا، ابھی انکار کرے گا، ادھر سے صدیق انکار کرے گا، نبی سے دور ہو جائے گا۔ اس نے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی شان، اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کے عالم نے کہا ابو جہل تو جس نبی سے صدیق کو دور کر رہا ہے، یاد رکھنا تھوڑی دیر کے بعد اس صدیق کو وہ مقام ملنے والا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ جب ابو جہل نے یہ بات پوچھی، ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل یہ کس نے اعلان کیا ہے کہ ساری رات اتنا سفر کیا اور میں واپس آیا، یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ آپ کا یار، آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں رات کو گیا ہوں۔ جو ہی آقا کا نام لینا تھا ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے حضور نے یہ اعلان کیا ہے آمنا وصدقنا، میں دل کی گہرائی سے تسلیم کرتا ہوں آقا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ادھر سے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی، ادھر سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد ابو بکر تو ابو بکر نہیں ہے، آج کے بعد تو ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ تو نے پیغمبر کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے،
ابو بکر کی وجہ تسمیہ بھی آ گئی اور صدیق کیوں بنا؟ یہ میرے آقا کی تصدیق کرنے والا تھا۔ آقا نے جو آقا کو معراج کرائی گئی، اس معراج کی تصدیق کرنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو تحفے دیے ہیں، اے سنی نوجوان، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے تجھے سنی بنایا۔ سنی کہتے ہیں نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا، میرے نبی کے یاروں سے محبت کرنے والا۔ اللہ نے تیرے دل کی گہرائی میں میرے نبی کے یاروں کی محبت رکھ دی، اللہ نے تجھے یہ اعزاز اور مقام دیا ہے۔ ابو بکر صدیق یہ وہ انسان ہے، ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بیوپاری تھے۔ یہ مکہ کی بازار کے اندر کپڑے کی ان کی دکان تھی، گاہکوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ گاہکوں کے ہجوم کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھانجا وہ چل کے گیا، کہا چچا جی ابو بکر صدیق، انہوں نے کہا جی بیٹے بتاؤ، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کر رہے، کینچی اٹھا کے کپڑا کاٹ رہے، گاہک موجود ہے، اس کی موجودگی میں جو ہی کان میں لفظ پڑا کہ تیرے یار، جو ہی کان میں لفظ پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو یار ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اور ایک اور نقطہ بھی آپ کے ذہن میں دیتا چلو، میرے نبی کے ساتھ یاری ابو بکر صدیق کی اسلام لانے سے پہلے بھی تھی۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ صرف اسلام لانے کے بعد دوست نہیں بنا، اسلام لانے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق کی میرے آقا کے ساتھ یاری تھی۔ اکٹھے کھیلا کرتے، اکٹھے باتیں کیا کرتے، اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کئی روایات موجود ہیں، جب میرے نبی نے اعلان کیا، اسی وجہ سے بزرگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، کیونکہ ابو بکر کے سامنے میرے نبی کی جو زندگی تھی ابو بکر صدیق کے سامنے موجود تھی۔ تو جو یہ بات چلی، حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا وہیں رکھا، گاہک وہیں کھڑے ہیں، وہاں سے چل کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے۔ ادھر سے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر میں نے اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں ادھر سے بات کی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور آپ کلمہ پڑھیں۔ پھر کسی نے کہا ابو بکر تو کم از کم کوئی دلیل تو مانگتا۔ انہوں نے کہا دلیل اس سے مانگی جاتی ہے کہ جس کا بچپن اور جس کا لڑکپن اور جس کی جوانی ہمارے سامنے نہ ہو۔ انہوں نے کہا میرا یہ دوست ہے، اس کی جوانی بھی میرے سامنے ہے، حضور کا بچپن بھی میرے سامنے تھا، حضور کا لڑکپن بھی میرے سامنے تھا، حضور جیسا پاک دامن انسان میں نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے، جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاک ہے، نبوت سے پہلے بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، پھر حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہے، ایک ایسا موقع آیا، حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا تم میں سے، صحابہ سارے موجود ہیں، آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو آج روزے سے ہو، جس نے روزہ رکھا ہو۔ یہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا عام معمول تھا، وہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا صحابی ہے جو آج روزے سے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے حضور میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس نے آج اپنا کھانا کسی غریب کو دیا ہو اور خود بھوکا رہا ہو؟ اور یہ وہ شرط ہے جو شاید کوئی ایک بندہ ہو ایسے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور اللہ نے آج مجھے یہ نیکی بھی کرنے کا اعزاز دیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بندہ آج جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، بیمار کو پوچھنے گیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور
آپ کا خادم ابو بکر آج کسی بیمار کی تیمارداری بھی کرنے گیا تھا. تو پھر حضور نے چوتھا سوال کیا, تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, حضور یہ کام آج میں نے بھی کیا ہے, یہ چاروں کام میں نے کیے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا, صحابہ یہ بتاؤ, جو آدمی یہ 4 کام کرے بھلا وہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا, حضور نہیں. فرمایا, جس نے یہ 4 کام ایک دن میں کیے میں نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو آج ہمارے ہاں مشکل ہو جاتی ہیں. کوئی فوت ہو جائے تو گھر میں باپ کہتے ہیں بیٹے کو, بیٹا تو چلا جا پڑھ کے آ جا, خیر ہے, صرف حاضری لگوا دیتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے, بیمار کی تیمارداری کبھی ہم نے پوچھا نہیں ہے, کبھی ہمارے پوچھنے سے حرج کیا ہے. کسی بیمار سے صرف اتنا کہہ دیں, حاجی صاحب, خان صاحب, میاں صاحب, بھائی صاحب, میرے پیارے آپ کی طبیعت کیسی ہے, اب صحت آپ کی ٹھیک ہے. اتنے لفظ کہنے سے کیا جاتا ہے ہمارا؟ میرے نبی کی سنت ادا ہو جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ عرس تھا, کیا وجہ تھی؟ بڑے بڑے سخت دل انسان بھی, عمر فاروق جیسے سخت انسان بھی میرے قدموں میں آگے, کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی میرے آقا کا پیار, الفت, اخلاق, میرے آقا کی پیار بھرے الفاظ تھے جس کی بنیاد پر سارے لوگ مشرک کافر دوڑے دوڑے آ کر میرے نبی کے قدموں میں گرے اور صحابی بن گئے میرے نبی کے اخلاق کی وجہ سے. آج ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی جا رہی ہے. آج کبھی ہم نے سوچا کہ آج میں تو پیٹ بھر کے میں نے کھانا کھایا, میرے ساتھ کا رہنے والا غریب کیا اس نے بھی کھانا کھایا ہے؟ آج کوئی ایسا انسان بتائے جس کا کھانا موجود ہو اور وہ یہ کہے غریب کو کہ آپ کھانا کھا لو, میں آج بھوکا رہ جاؤں. کوئی نہیں کرے گا. یہ نبی کے یار صحابہ نے کر کے دیا. کوئی ایسا انسان موجود ہے جو انسان فرمایا ایسا ہو جو آج رمضان کے علاوہ روزہ رکھے؟ ہم لوگ تو رمضان میں روزہ چھوڑ دیتے, ہم تو رمضان میں بہانے بنا لیتے, میں بیمار ہوں, میں سفر میں جا رہا ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرے سر میں درد ہے, میں روزہ چھوڑ رہا ہوں. رمضان مبارک آ رہا ہے, صحابہ کرام رمضان سے 2 مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے اپنے بستر کو لپیٹ دیتے تھے. بستر کو لپیٹنے سے مراد یہ ہے راتوں کو جاگا کرتے تاکہ ہم رمضان کا استقبال کریں. یہ رمضان کوئی معمولی نہیں ہے, وہ تو رمضان کے علاوہ روزے رکھا کرتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے. آج ہم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن نبی جیسی زندگی اختیار نہیں کرتے. صرف نام لینے سے کامیابی نہیں ہے, میرے نبی والی زندگی اپنے زندگی میں لائیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے. اور وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا, صحابہ کرام نے پیار کر کے دکھلایا. صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں, سابقہ اللہ نے نبی جو بھیجے ہیں ان نبی کے جو ماننے والے تھے وہ ایسے لوگ تھے جب مشکل وقت آتا وہ بھاگ جاتے, کہتے اے نبی تم جانو, تمہارا کام جانے, ہم جا رہے ہیں. جب بھی پریشانی آتی وہ لوگ چلے جاتے, کہتے نبی تم جانو, تمہارا کام جانے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا, جب ان کا دور آیا, جب میرے آقا کے صحابہ تیار ہوئے, جب بھی مشکل وقت آتا نبی کے صحابہ شانہ بشانہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہ کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں, آپ کے دیوانے صحابہ زندہ ہیں, صحابہ کی موجودگی میں ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں. یہ وہ نبی کے صحابہ ہیں. آخر ایسے نہیں صحابہ جن کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا, ان نبی کے صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے. اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا. یہ صحابہ کوئی معمولی انسان ہے؟ خود سوچیں وہ کیسا وقت ہوگا, وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا جس کی آنکھ کے سامنے میرے نبی بیٹھے ہوں. وہ آنکھ کتنی خوش قسمت ہوگی جس آنکھ نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا. وہ آنکھ کتنی خوش قسمت ہوگی جس نے میرے نبی کو دیکھا. کہتے ہیں ایمان کی حالت میں جس آنکھ نے میرے نبی کو دیکھا وہ لمحے کتنے خوش قسمت ہوں گے جو میرے آقا کے چہرے کو دیکھنے والے ہوں گے. ہم دنیا میں سے تم کروڑوں حافظ اکٹھے کر لو, کروڑوں عالم اکٹھے کر لو, مفتی اکٹھے کر لو, شیخ الحدیث لے آؤ, ولی لے آؤ, بزرگ لے آؤ, تابعین لے آؤ, تبع تابعین لے آؤ, امام اکٹھے کر لو, ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لو, وہ اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس صحابی نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے. صحابی کوئی معمولی آدمی,
پھر ابو بکر صدیق جیسا صحابی جس کو حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے ساری دنیا کے احسان کا بدلہ دے لیا، ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکتا، اللہ ہی تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں کہا گیا ابو بکر واحد دنیا کا ایک ایسا انسان ہے انبیاء کے علاوہ جس کو اللہ نے فرمایا ابو بکر تیرا میں حساب نہیں لوں گا، تجھے میں بغیر حساب کی جنت دے دوں گا۔ واحد ابو بکر صدیق ہے۔ اور میرے نبی کے ساتھ کتنا پیار تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے، میرے نبی جا رہے، جاتے جاتے ابو بکر بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر حضور کے کبھی بائیں طرف آ جاتے، کبھی پیچھے سے ہو کے ادھر آ جاتے، کبھی پھر ادھر چلے جاتے، پھر ادھر آ جاتے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا ہے، آپ کبھی دائیں طرف ہوتے ہو کبھی بائیں طرف ہوتے ہو، کیا وجہ؟ مسلمانوں، صحابہ سے محبت کرنے والوں، لفظ پہ غور کرنا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آقا میرا دل مجھے کہتا ہے ابو بکر ذرا خیال کر، تیرے ساتھ پیغمبر ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ یاد رکھ ابو بکر اگر حضور کو تکلیف پہنچ گئی تو ابو بکر تو یاد رکھ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور میں دائیں طرف آتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی دشمن میرے نبی پہ حملہ نہ کر دے، پھر میرے دل میں خیال آتا ہے ابو بکر حضور کی بائیں طرف تو خالی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں، کوئی دشمن تیر نہ مار دے۔ کہتا ہے فوراً میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، اگر دشمن نے تیر مارا ابو بکر تیر برداشت کر لے گا، نبی کو تو تیر نہیں لگنے دے گا، پھر ادھر چلا جاتا ہوں کوئی دشمن یہاں سے نہ آ جائے۔ ایسا یار محبت کرنے والا۔ اور غار حرا جو آپ کا واقعہ آپ احباب نے سنا ہے کہ کس طرح سے ابو بکر صدیق نے میرے نبی کے ساتھ پیار کیا، کپڑے جسم سے قمیض پھاڑی، سوراخ بند کیے کہ کوئی کیڑا آ کے میرے نبی کو ڈنگ نہ مار دے، تکلیف نہ دے دے۔ ایک سوراخ بچ گیا، ابو بکر صدیق نے پاؤں کی ایڑی وہاں نہ گئی اور حضور کو فرمایا حضور آپ آرام کریں۔ میرے نبی کا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں تھا اور ابو بکر صدیق نے ایک ٹانگ کے ساتھ سوراخ بند کیا ہوا تھا، میرے نبی آرام کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ خود بتاؤ جو نبی پیغمبر صدیق اکبر کی گود میں سوئے، جو نبی صدیق اکبر کی گود میں آرام کر جائے، اور نبی کہ یار ابو بکر جس کا پہرا دے، بھلا وہ ابو بکر صدیق اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ آج پہ دشمن، آج کوئی دنیا کا کوئی ایسا انسان جو ابو بکر صدیق کی ذات پہ تومتے لگے، ابو بکر صدیق پہ انگلیاں اٹھائے کہ ابو بکر اسلام سے خارج ہے، تو پھر مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے ابو بکر اسلام سے خارج نہیں ہے، اس کے دل میں تو اللہ نے اسلام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ جو صدیق اکبر کو اسلام سے خارج کرتا ہے وہ خود اسلام سے خارج ہے۔ ابو بکر ایسا ابو بکر جو نبی سے اتنا پیار کرنے والا، آج دشمن میرے نبی پہ ڈائریکٹ الزام تو نہیں لگاتا، وہ نبی کے یاروں پہ الزام لگاتا ہے، نبی کے یاروں پہ الزام لگا کے وہ میرے نبی کی عزت، نبی کی توقیر، نبی کی ناموس، نبی کی ختم نبوت پہ وہ سب خون مارنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی عزت کو ختم کر دیا جائے اور نبی کے ماننے والے جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر نبی کی نفرت پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں، جہاں میرے نبی کی محبت دلوں میں آپ لوگوں کے دلوں میں ہے، وہاں نبی کے صحابہ کی محبت بھی اپنے دلوں میں رکھو۔ نبی کے صحابہ کی محبت دل میں ہے، سمجھ لو کہ نبی کی محبت بھی دل میں ہے۔ آج دنیا کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیا کچھ الزامات نہیں لگائے جاتے، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابتداء اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق مکہ کی گلی میں کھڑے ہوئے، اس وقت کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے دور تھے، دوسرے بازار میں تھے۔ حضور نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کلمہ پڑھ لو اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب ابو بکر حضور نے دعوت دی تو مکہ کے مشرکوں نے نعوذ باللہ میرے نبی کو گرایا، نبی کو گرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کر میرے نبی کو مارنا شروع کر دیا۔ آج یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس پڑے ہیں، آج آپ لوگ اور میں ہم مسجد میں ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا اس اسلام کو پھیلانے کے لیے میرے نبی اور نبی کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، میرے نبی کو نیچے گرایا، کافر نعوذ باللہ مار رہے ہیں۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا گیا
ابو بکر کے پاس، ابو بکر آپ کے یار صدیق اکبر کو مشرک مار رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کپڑے کا کام کر رہے تھے، دوڑے، کپڑے کو وہیں پھینکا، دوڑ پڑے، آ کر دیکھا چاروں طرف کافر ہیں اور نیچے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں زمین پہ، کافر مار رہے ہیں۔ آج مسلمان، آج تجھے نبی کی سنت کی بھی پرواہ نہیں ہے، جس نبی نے اس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، جس پیغمبر نے اسلام کے لیے تن من دھن کی قربانی لگا دی، پھر نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج مسلمان زبان سے کہتا ہے نبی سے پیار ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نبی سے نفرت ہے۔ اگر نبی سے پیار ہوتا تو نبی جیسا عمل کرتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے آرام کر، نیچے سوئے ہوئے ہیں، کافر مار رہے ہیں۔ قربان تھے ابو بکر صدیق کے پیار پہ، ان کی محبت پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بے انتہا پیار کیا۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے کافروں کو ہٹایا اور آ کے جس طرح آپ اکثر دیکھا ہوگا، ایک بچہ لیٹا ہوا ہو، اکثر باپ اس کے اوپر آ کے لیٹ جاتا ہے، اپنے بازو کھڑے کر کے، اس طرح سے بازو کھڑے کر کے اوپر لیٹ جاتا ہے، سامنے نظریں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے اوپر لیٹ گئے۔ حضور کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، ابو بکر صدیق کا چہرہ زمین کی طرف، میرے نبی کے چہرے پر ابو بکر صدیق کی نظر تھی۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور میں آپ کے اوپر آ گیا ہوں، آپ نیچے سے نکل جائیں۔ کافر جو تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، لکڑیاں تھیں، وہ اتنے جوش میں آئے تھے نعوذ باللہ میرے نبی کو ختم کرنے کے لیے، انہوں نے لکڑیاں اتنی ماری ان کو پتہ ہی نہیں چلا کس کو مار رہے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کو ڈنڈے لگنا شروع ہوئے کمر پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو آرام سے نیچے سے روانہ کر دیا، فرمایا حضور آپ اپنے گھر کے، میں یہاں سے ان سے نبٹ کے میں آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے روانہ کر دیا۔ کافروں نے اتنا مارا ابو بکر صدیق کو، روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حتیٰ کہ مردہ سمجھ کے، ابو بکر صدیق کو مردہ سمجھ کے کافر چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا مر چکا ہے، لیکن جب انہوں نے مردہ سمجھ کے چلے گئے، اس کے بعد ان کی ماں حضرت ابو بکر صدیق کی ماں سلمہ، جس کا نام سلمہ ہے، اس کو ام الخیر کے نام سے پکارا جاتا تھا مکہ میں، ام الخیر کے خیر کی ماں ہے۔ اکثر محاورہ مشہور تھا کہ اس گھر سے ہمیشہ خیر ہی خیر آتی ہے، کبھی شر نہیں آتا۔ اس خاندان میں ابو بکر صدیق تھے۔ ان کی ماں اور ان کی خادمہ کام کرنے والی دونوں نے ابو بکر صدیق کو پکڑ کے گھر لے کر گئے، بے ہوشی کی حالت میں پڑے۔ پھر عرب کا ایک رواج ہے، جب کوئی آدمی زخمی ہو دودھ میں ہلدی ڈال کے ان کو پلایا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے حکیم لوگ اکثر کہتے ہیں جب کسی آدمی کو زخم لگ جائے دودھ میں ہلدی ڈالو، ان کا زخم جو ہے وہاں سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی ماں نے دودھ میں کوئی چیز ڈالی اور ابو بکر صدیق کے منہ سے لگئی، بے ہوش پڑے۔ جب ہوش میں آئے ان کو دودھ پلانے لگی، ابو بکر صدیق نے ماں کا ہاتھ روک دیا، کہا امی جان یہ بتائیں میرے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی ہوش میں آئے، پہلا سوال میرے یار نبی کا کیا حال ہے؟ ان کی ماں نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہے اسی نبی کی وجہ سے تیری اوپر اتنی تکلیف آئی، اگر تو مر جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ابو بکر صدیق نے آگے ماں کو کہا ماں جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صدیق کی ایک جان ہے، اللہ مجھے ہزاروں جانیں دے میں سارے نبی کے کھاتے قربان کر دوں گا، مگر اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے نبی پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے کہا بیٹے دودھ پیو، کہا ماں جی جب تک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اس وقت تک خدا کی قسم میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ قسم اٹھا لی۔ ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا پریشانی کے عالم میں بے ہوشی سے ابھی ہوش میں آیا ہے، تو ماں نے کیا کیا؟ ماں فوراً گئی، جا کے پتہ کیا کہ حضور کہاں ہیں۔ ابتداء اسلام تھا، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے صحابہ ایک جگہ پہ علیحدہ رہتے تھے، کیونکہ دشمن بڑی چالیں چلا کرتے نعوذ باللہ میرے نبی کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کی ماں گئی، پتہ کر کے آئی، پتہ چلا کہ حضور تو کہیں موجود نہیں۔ المختصر ان کی ماں آئی، اس نے کہا کہ حضور کا پتہ نہیں چل رہا، کہاں ہے تیرے یار؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میری ماں آپ مجھے حضور کے دروازے پر لے کر جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ماں حضرت سلمہ ایک سائڈ پر وہ آئی، ایک سائڈ پہ ملازمہ، انہوں نے سہارا دیا اور دو آدمیوں کے سہارے ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چل کر گئے۔ کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون؟
حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور میں آپ کا غلام ہوں. ادھر سے یہ لفظ کہنا تھا. آقا نے دروازہ کھولا, آقا کا سامنے چہرہ نظر آیا ابوبکر صدیق کو. حضرت ابوبکر صدیق آقا کے قدموں میں گر گیا. دنیا والوں, دنیا میں بڑے بڑے عاشق دیکھے ہوں گے, دنیا میں بڑے عاشق دیکھے ہوں گے حضور سے محبت کے دعویٰ کرنے والے. میرے یار ابوبکر صدیق جیسا عاشق لا کے دکھاؤ جو زخموں میں چورا چور ہے, جسم ان کا چھلنی ہے, جسم زخمی ہے, اس کے باوجود ایک ہی آرزو ہے میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھوں, مجھے سکون مل جائے. آقا کے چہرے کو دیکھا, کہتے ہیں اب مجھے سکون ملا. میرے آقا اگر زندہ ہیں تو ابوبکر کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ یار ہیں میرے نبی کے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ پہلے میرے نبی کے خلیفہ ہیں. پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق, دوسرا عمر فاروق, تیسرا عثمان غنی, چوتھا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ ان کی ترتیب ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق. آخری نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں آج آپ کو ایک ایسا نقطہ دینے چلا ہوں, شاید ساری زندگی یہ آپ نے نہ سنا ہو. حضرت ابوبکر صدیق, انہوں نے بچپن ان کا ایسا صاف ستھرا گزرا ہے ابوبکر صدیق کا, کیونکہ اللہ نے میرے نبی کا ان کو ساتھی بنانا تھا, میرے نبی کا دوست بنانا تھا, نبی کا صاحب بنانا تھا, نبی کا رفیق بنانا تھا. اللہ نے ابوبکر صدیق کا بچپن بھی بڑا پیارا بنا. ابتدا میں ان کی ماں کہتی ہے حضرت سلمہ, وہ کہتی ہیں ایک دن ان کا باپ ابو قحافہ جس کا نام عثمان تھا, اپنے بیٹے ابوبکر کو ساتھ لیا اور جہاں بت پڑے ہوئے تھے, بتوں کی, مکہ کے رہنے والے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. جس طرح آج ہندو لوگ بتوں کے سامنے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیتے اور ان سے اپنی اولاد مانگتے ہیں, اپنی مشکلیں حل کراتے. تو حضرت ابوبکر صدیق اس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی جب مکہ کے ہر طرف شرک ہی شرک تھا. تو ان کا باپ ابو قحافہ وہ ان کو لے کر گیا کہ آؤ ہم جاتے ہیں اپنے خدا کی عبادت کرنے. تو بت پڑے ہوئے تھے, وہاں گئے, اس بت کے سامنے اس کا باپ عبادت کر رہا ہے. اور ابوبکر کو کہا بیٹا عبد القعبہ تم بھی عبادت کرو میرے ساتھ. باپ سجدے میں پڑا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے. ابوبکر صدیق نے بت کو کہا, اس کے باپ کہتے تھے, انہوں نے بت کو کہا اے بت مجھے کھانا کھلاؤ. باپ نے کہا بھائی اس کو سجدہ کرو. اس نے کہا ابو جی جو میرا خدا ہے اس سے کچھ مانگ تو لوں. ابوبکر صدیق نے بت کو کہا مجھے کھانا دو. اب بت نے کہاں سے دینا ہے, وہ تو بیچارہ چپ ہے. اب یہ جو قوم ہے جو بتوں کے پوجنے والی ہے, جو بتوں کو اپنا رب مانتے ہیں, جو بتوں کو اپنا مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, اولاد دینے والا, نفع نقصان کے مالک, جو ان کو بتوں کو بناتے ہیں, ان کے لیے باعث افسوس یہ بات ہے جو بت سن نہیں سکتے, جو بت بول نہیں سکتے, برا ہماری مشکلیں کہاں سے حل کریں گے. اب ابوبکر صدیق نے کہا جی مجھے کھانا کھلاؤ. اب بت کہاں سے کھانا دے. کچھ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے جی مجھے آپ کپڑے دیں پہننے کے لیے تاکہ میں کپڑے پہنوں. اب کہاں سے بت ان کو کپڑے دے. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ڈنڈا اٹھایا, زور سے بت پہ مارا, بت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. باپ نے پکڑ لیا, کیا کر رہے ہو. اس نے کہا ابو جی آپ اس کو سجدہ کر رہے ہو جو بول نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا, جو مجھے کھانا نہیں دے سکتا, جو مجھے کپڑے نہیں دے سکتا, وہ بھلا میرا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے, وہ بگڑی بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے, وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے, وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں. تو جب یہ بات کی, ابو قحافہ ابوبکر صدیق کو پکڑ کے غصے سے گھر لے کر آئے. ان کی ماں اپنی گھر والی کے پاس کہا سلمہ یہ کیسا تیرا بیٹا ہے, میرے ساتھ کیا ہے, اس نے جا کے بت کے 2 ٹکڑے کر دیے, بت کو توڑ کر آ گیا. ان کی گھر والی حضرت سلمہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ مسکرا پڑی. حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میں تجھے غصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خدا کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے, آپ مسکرا رہی ہو. حضرت سلمہ نے کہا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہتی تھی, آپ نے میری بات درگزر کر دی, آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں کی. اس نے کہا کون سی بات. انہوں نے کہا جب ابوبکر صدیق میرے پیٹ میں تھا میں تجھے کہا کرتی تھی کہ یہ جو بچہ پیٹ میں آ رہا ہے یہ کوئی عام معمولی نہیں,
میں عجیب و غریب قسم کی باتیں سنا کرتی. وہ کہتی ہیں حتیٰ کہ یہاں تک وہ کہتی ہیں کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تو میں نے ایک بات سنی عجیب و غریب کہ کچھ لوگ میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے عربی کے اندر کچھ جملے مجھے کہے. حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے کہا, انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا امت اللہ بالتحقیق, اے اللہ کی بندی تجھے پتہ ہے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ فرشتے آئے تھے آسمان سے, انہوں نے ابوبکر صدیق کی پیدائش کے وقت یہ جملے کہے, اور اس کی روایت کے اندر بھی موجود ہے مرقات کتاب کے اندر, فرمایا کہ اس کتاب کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر ابوبکر صدیق کا جو باب لگا ہوا ہے, فرمایا اس باب کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا گیا کہ جب یہ بات کی اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے اپنے گھر والے کو کہا, اس فرشتے نے کہا یا امت اللہ بالتحقیق, اے اللہ کی بندی تجھے بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی حقیقت کا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں جب یہ بات کی انہوں نے کہا کہ بشرا بالولد العتیق, یہ وہ بچہ ہے, یہ وہ بچہ ہے فرمایا کہ جو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے, یہ کسی کا غلام نہیں, یہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرے گا, یہ آزاد پیدا ہوا ہے. تو جب یہ بات کی اس کے بعد کہتے ہیں اس کی بات کرنے کے بعد انہوں نے اگلی بات کہی اسمہ فی السماء صدیق, یہ وہ بچہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے آسمانوں پہ صدیق رکھا ہے. ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں, ابھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی. ابوبکر صدیق کا وہ دور تھا, ابھی آقا کی پیدائش بھی نہیں ہوئی, ان کے آنے سے پہلے فرشتے نے آ کر کہا اس کا نام آسمانوں میں اللہ نے صدیق رکھا. اور آگے اگلی بات کہی, فرمایا یہ وہ ہے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا صاحب و رفیق, یہ ایک نبی آئے گا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, یہ جو بچہ ہے صاحب یہ اس کا ساتھی ہوگا, و رفیق یہ اس کا دوست ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کے وقت یہ باتیں ہوئیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, خلاصہ کلام یہ ہے ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے ہم اپنے میرے نبی کے یاران صحابہ ان سے سچی اور سچی محبت کریں. اللہ ہم کی توفیق دے, تمام دو سنت پڑھ لیں.